MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. سورہ البقرہ آیت 239. آج جمعے پہ آنے سے کچھ عرصہ پہلے مجھے مکرم عزیز حافظ مظفر احمد صاحب صدر مجلس خدام الحمدیہ پاکستان کی طرف سے یہ فیکس ملی ہے کہ آج ان کی سالانہ تربیتی کلاس کا افتتاح ہو رہا ہے، اور چونکہ قبل ازیں خلیفہ وقت ہمیشہ اس کلاس کا افتتاح خود کیا کرتے تھے، اس لیے اب مواصلاتی سیارے کے ذریعے جو خدا کے فضل سے رابطہ قائم ہوا ہے، تو آپ اس اہم موقع پر ہماری کلاس کا افتتاح کر دیں۔ غالباً ان کی مراد یہ ہے کہ افتتاح تو ہو چکا ہوگا، لیکن افتتاحی تقریر میں جو چند دعائیہ کلمات یا نصیحتیں کہے جاتے ہیں یا نصیحتیں کی جاتی ہیں، میں ان میں شامل ہو جاؤں، یعنی ان کے ساتھ شامل ہو کر یہ اپنا فرض ادا کر سکوں۔ اسی سلسلے میں میں نے آج اس آیت کا انتخاب کیا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اس کا مطلب ہے اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور خبردار جو مرکزی اہمیت کی نماز ہے اسے نہ بھولنا، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت جھکتے ہوئے عبادت کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، فرما برداری کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔
یہاں حافظو کا لفظ محض عام حفاظت نہیں بلکہ جس باب میں اس کو استعمال کیا گیا ہے اس میں اور بھی بہت سے معنی پیدا ہو گئے ہیں۔ حفظہ یحفظو عام عربی میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، وحفظو کہا جائے تو مطلب ہے اس کی حفاظت کرو، لیکن حافظو جب کہا جائے تو کچھ اور معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی اس میں صرف حفاظت کے معنی، لفظ حفاظت میں حفاظت ہی کے معنی نہیں بلکہ عربی استعمال کی روح سے ثابت ہے کہ حفاظت سے مراد دوام بھی ہے، مستقل مزاجی سے کسی چیز پر قائم ہو جانا بھی ہے، یعنی اس کی انسٹیٹیوشن کی حفاظت کرو اور اس کو ہر قسم کے خطرات سے بچاتے رہو۔ تو مستقل نگرانی کا کام بھی حفاظت کے لفظ میں داخل ہے۔ حافظو کا مطلب ہے ایک پارٹی ہی نہیں بلکہ اس کے مقابل پر ایک اور پارٹی بھی ہے۔ ایک طرف سے ایک شخص یا ایک گروہ ایک کام کرتا ہے تو مد مقابل بھی اسی طرح کا کام اس کے سامنے کرتا ہے۔ جب کسی کو قتل کرنا بتانا ہو تو قتلہ لفظ سے بتایا جاتا ہے، اس نے قتل کر دیا، مگر جب لڑائی کا مضمون بتانا ہو تو قاتلہ کہتے ہیں کہ اس نے فلاں شخص سے قتال کیا ہے، یعنی اس میں ایک مد مقابل کا پایا جانا ضروری ہے۔ بس حافظو سے کیا مراد ہے؟ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون پر بہت پاکیزہ روشنی ڈالی جب آپ نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ اگر تم نماز کی حفاظت کرو گے تو نماز اس کے مقابل پر تمہاری حفاظت کرے گی۔ بس یہاں مد مقابل نماز خود نماز ہے، اور اس مضمون پر روشنی پڑتی ہے ایک اور آیت سے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ بس اگر تم نماز سے کوئی مدد چاہتے ہو تو نماز کی حفاظت کرو۔ یہ بہت ہی پیارا اور گہرا اور وسیع مضمون ہے۔ نماز کی صفات قرآن کریم نے جو بیان فرمائی ہیں وہ تمام صفات تمہاری تائید میں اٹھ کھڑی ہوں گی اور تمہاری حفاظت کریں گی اور تمہیں گھیر لیں گی اور دائم تمہارے ساتھ رہیں گی، تم سے بے وفائی نہیں کریں گے اور تمہاری نگرانی رکھیں گی۔ یہ سارے مضامین اس لفظ حافظو میں شامل ہو گئے ہیں۔ بس تربیتی کلاس کی بات ہو رہی ہے۔ میرے نزدیک ہر تربیتی موقع پر سب سے اہم نصیحت نماز کی حفاظت کی نصیحت ہے، اور جیسا کہ فرمایا گیا حافظو، اس سے حفاظت میں مقابلہ کرو، تم اس کی حفاظت کرو، یہ تمہاری حفاظت کرتی رہے، اور اس طرح ایک دوسرے سے طاقت پکڑو۔ بس حفاظت کا سارا مضمون محض نماز کی حفاظت تک محدود نہیں بلکہ انسان کی ضرورت کی جتنی حفاظت کی چیزیں ہیں وہ ساری اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ آپ نماز کی حفاظت کریں گے تو نماز آپ کی حفاظت کرے گی، اور یہ حفاظت کا لفظ نماز کے تعلق میں عام ہے، نہ صرف ہر بدی سے حفاظت کرے گی بلکہ ہر خطرے کے موقع سے حفاظت کرے گی۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو مزید کھولتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہو تو صبر کے ساتھ مدد مانگو اور صلاۃ کے ساتھ مدد مانگو۔ خالی صبر کافی نہیں ہے، صلاۃ صبر کو طاقت بخشتی ہے، اور صلاۃ حفاظت کے وہ سارے تقاضے پوری کرتی ہے جو اس لفظ کے مفہوم میں داخل ہیں۔ بس بہت ہی گہرا اور وسیع مضمون ہو جاتا ہے جب حافظو کے باب پر غور کرتے ہوئے آپ حافظو علی الصلوات کے مضمون پر غور کرتے ہیں۔ بس دنیا میں ہر انسان کو ہر قسم کے خطرات لاحق ہوتے ہیں، مشکلات پڑتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، آپس میں خاندانوں میں جھگڑے پڑ جاتے ہیں، بھائی بھائی کے، بہن بھائی کے، عزیزوں کے ساتھ۔ ہر ایسے معاملے میں جہاں انسان کو کسی قسم کی بھی حفاظت کی ضرورت ہے، اگر وہ نماز پر قائم ہو جاتا ہے اور حافظو کے مضمون کو پیش نظر رکھتے ہوئے نماز کی حفاظت پر مستعد رہتا ہے، ہمیشہ کوشاں رہتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے،
تو اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ ہر مشکل کے وقت نماز اس کی حفاظت کے لیے کھڑی ہو جائے گی. وہ خدا تعالیٰ سے خود ملتجی ہوگی کہ اس تیرے پاک بندے نے، تیری عاجز بندے نے تیری نصیحت پر عمل کرتے ہوئے میری حفاظت کی تھی، اب یہ حفاظت کا محتاج ہوا جاتا ہے. تو اس پر رحم فرما اور اپنا وعدہ پورا کر، اور مجھ سے وفا کے نتیجے میں تو اس کے ساتھ رحم اور شفقت کا سلوک فرما. بس نماز کے ساتھ تعلق جو ہے ساری زندگی کے ساتھ، خود اپنی ساری زندگی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے. اس کا اگلا حصہ ہے والصلاۃ الوسطیٰ، اور خبردار مرکزی حیثیت کی نماز سے غافل نہ ہونا. مرکزی حیثیت کی نماز سے مختلف مفسرین نے مختلف معنی سمجھے ہیں. بعض کہتے ہیں صبح کی نماز کو پہلی نماز شمار کیا جائے اور عشاء کو آخری، تو عصر کی نماز مرکزی نماز بنتی ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہاں مرکزی نماز اہمیت کے اعتبار سے ہے، اور اہمیت کے اعتبار سے ان کے بعض کے نزدیک تہجد کی نماز سب سے زیادہ اہم ہے، یا بعض کہتے ہیں صبح کی نماز سب سے زیادہ اہم ہے. بعض دوسرے مفسرین نے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ بہتر اور وسیع معنی سمجھائے ہیں، یہ معنی لیا ہے کہ مرکزی نماز کا فیصلہ ہر شخص کے حالات اور موقع اور محل کے مطابق ہوگا. وہ نماز جو کسی کی زندگی میں سب سے زیادہ دوبھر ہو، اس کی حفاظت کرنا مرکزی نماز کی حفاظت کرنا ہے. وہ نماز جو کاموں اور مشاغل میں کی حالت میں آئے اور انسان کو خطرہ ہو کہ ان مشاغل کے بہانے نماز سے غافل ہو جائے، وہ الصلاۃ الوسطیٰ بن جایا کرتا. ہر شخص کے اپنے حالات ہیں، ان کے پیش نظر صلاۃ الوسطیٰ اپنی شکل بدلتی رہتی ہے، لیکن ہر شخص کے لیے کوئی نہ کوئی صلاۃ الوسطیٰ موجود ہے. اب مغربی معاشرے میں عموماً وقت کی کمی کا بہانہ کر کے ظہر کے ساتھ عصر کو جمع کر لیا جاتا ہے، عصر کے ساتھ ظہر کو جمع کر لیا جاتا ہے، مغرب کے ساتھ عشاء کو جمع کر لیا جاتا ہے. یہاں یہ دونوں نمازیں الگ الگ پڑھنا صلاۃ الوسطیٰ کے مضمون میں داخل ہو جاتا ہے، اور جس نماز کو ٹالا گیا ہے، اپنے وقت سے ہٹایا گیا ہے، وہ صلاۃ الوسطیٰ ہے. اس کی حفاظت نہیں کی گئی، اسے اپنے وقت پر ادا کرنے کی بجائے اسے کھینچ کر دوسرے وقت میں داخل کیا گیا ہے. بس جہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت فرمائی ہے اور شریعت نے بہت سہولت کے ساتھ کھلی اجازتیں دی ہیں، ان اجازتوں سے استفادہ کرنا تو گناہ نہیں، لیکن اگر اجازتوں کی بجائے خدا سے اجازت لے کر اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے انسان اپنے نفس سے اجازتیں لینا شروع کر دے اور خدا کے مقرر کردہ اوقات میں تبدیلی پیدا کرے، اس کے فرائض سے غافل ہو اور ہمیشہ نفس کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے اجازت دے دے، تو اسے اجازت دینا کہ نہیں کہا جاتا. یہ تو ایسی بات ہے جیسے ایک شخص مولوی صاحب تھے، ان کو یہ تو یقین پتہ تھا کہ چوری نہیں کیا کرتے، لیکن ایک گنوں کے کھیت کے پاس سے گزرتے تھے تو سخت دل للچاتا تھا، اور صبح صبح وہ اکیلے اٹھے ہوتے تھے نماز کے لیے تیاری کرنے میں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا تھا. تو ان کو خیال ہے کہ اجازت کے ساتھ تو جائز ہے نا، تو میں اس کھیت سے اجازت لے کر گنے توڑوں گا. چنانچہ انہیں کھیت کو مخاطب کر کے کہا کہ او بی بی کماتی تنو پوچھے ملا قاضی، گنے 2 لواں کے 4. تو کھیت کی طرف سے خود اجازت دیتا تھا کہ پلے 5-7 کہ 5-7 توڑ لو، کوئی فرق نہیں پڑتا. کئی دن تو اس کی اجازت چلتی رہی اسی طرح. جب زمیندار نے دیکھا کہ ایک کونے سے گنے ختم ہو رہے ہیں تو وہ گھات میں بیٹھ گیا. سردیوں کا زمانہ تھا، گنے عموماً تیار ہوتے ہیں دسمبر میں اور جنوری فروری میں. تو اس نے مولوی صاحب کو اسی حالت میں پکڑ لیا. ٹھنڈے پانی کی نہر ساتھ بہہ رہی تھی، پکڑ کے وہاں لے گیا. مولوی صاحب کو نہر سے پوچھا، اس نے نہر کو مخاطب کر کے، مجھے شعر تو اس کا یاد نہیں کیا بنایا تھا، لیکن مضمون یہی تھا کہ وہ ٹھنڈے پانی کی نہر، میں عاجز غلام تجھ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ان مولوی صاحب کو 2 غوطے دوں کہ 4.
تو نہر کہتی تھی کہ 5 سال دے لو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ سے تو وہ کام نہ کریں جو ہمیشہ جاگتا ہے. ملا نے تو اتفاق سے اس کو پکڑا تھا. غلط اجازت کی اطلاع ملا کو محض اتفاقاً ہوئی ہے. مگر آپ جو اپنے نفس سے ہمیشہ غلط اجازتیں لیتے ہیں، جب نفس مجازی نہیں ہے تو خدا تو ہر آن دیکھ رہا ہے. اور خصوصاً نماز کے معاملے میں بے پرواہی کرنا، جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کتاب موقوتا، ایک مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، ایک بہت بڑی غفلت ہے. اور اس کا پیغام یہ ہے کہ اگر آپ نے صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت نہ کی تو جب آپ کو مشکل پیش آئے گی، آپ کو مصیبتیں گھیریں گی اور آپ کے لیے مدد طلب کرنے کے لیے ایک وسطیٰ وقت پیدا ہو جائے گا. ایک اہم وقت آئے گا کہ جب آپ کو مدد کی ضرورت ہے. اس وقت آپ مرکزی نماز کی حفاظت سے عاری ہوں گے. یعنی مرکزی نماز کی حفاظت نہ کرنے کے نتیجے میں اللہ کی تقدیر آپ سے ہاتھ اٹھا لے گی کہ اس کو تو ہم نے سمجھا دیا تھا کہ تم مصیبت کے وقت میں بچنے کے لیے یہ کام کرنا، اور فائدہ نہیں اٹھایا. تو انسان خود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے اگر واضح نصائح کو سن کر سمجھ کر پھر ان سے غفلت برتتا ہے. تو نماز کے متعلق تو جتنا بھی زور دیا جائے وہ کم ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنی مرکزی نصیحت ہے کہ اگر ہر خطبے میں بھی نماز پر کچھ کہا جائے تو ہرگز یہ بے وجہ تکرار نہ ہوگی. اس میں ہماری زندگی، ہماری جان ہے. عبادت ہی میں تمام انسانی صلاحیتوں کا نچوڑ ہے. تمام انسانی صلاحیتیں عبادت میں اکٹھی ہو کر ایک نقطے پر مرکوز ہوتی ہیں اور اس سے نئی جلا پاتی ہیں. اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ لمبی تفصیل چاہتی ہے، مگر مختصراً میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. میں نے ساری زندگی کے تجربے سے دیکھا ہے کہ جب تک نماز کے توجہ کے وقت انسانی صلاحیتیں بار بار اس توجہ میں پیش ہو کر اپنے نقائص سے آگاہ نہ ہوتی رہیں اور ان نقائص کو دور کرنے میں نماز سے مدد نہ ملتی رہے، تو ساری زندگی انسان کی غفلت میں کٹ جائے گی اور اس کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی. نماز اس طرح اصلاح کرتی ہے کہ جب آپ توجہ سے اس کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا وجود مختلف صورتوں میں آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور نماز کی دعاؤں میں کبھی کوئی نقص آپ کے سامنے آ رہا ہے، کبھی کوئی دوسرا نقص سامنے آ رہا ہے، کبھی کوئی ایک غفلت جاگ اٹھتی ہے اور آپ کو متوجہ کرتی ہے، کبھی کسی دوسری غفلت کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو نماز آپ کو بیدار کرتی اور جگاتی ہے، اس طرح حفاظت کرتی ہے. ایک حفاظت کا تعلق بیدار کرنے سے ہے، اور یہ لفظ حفاظت کا جو لفظ ہے یہ اتنے وسیع معانی میں یہاں چسپاں ہوتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. اب آپ نے بارہا سنا ہوگا پہرے کے پھیرے ڈالنے والوں کو کہ جاگتے رہو جاگتے رہو، حالانکہ اس نے خود جاگنا ہے لیکن وہ آواز دیتا ہے سب کو جاگتے رہو. مراد یہ ہے کہ غافل نہ ہو. یہ مراد تو نہیں ہے کہ میری جگہ تم اٹھو اور پہرے کے پھیرے لگاؤ. مراد یہ ہے کہ پہرا اپنی جگہ، لیکن جب تک ایک انسان خود بیدار مغز نہ ہو، ہوشیاری کے ساتھ اپنے اموال کی حفاظت کرنا نہ جانتا ہو، بیرونی پہرے اس کی حفاظت نہیں کر سکتے. تو نماز ہے جو اندر سے آپ کو جگاتی ہے اور بیدار کرتی ہے، اور واقعتاً ایسا کرتی ہے. وہ شخص جو کوشش کر کے نماز کو زندہ کرتا ہے یا زندہ کرنے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ کوشش رائے گاں کبھی نہیں جاتی، ضرور فائدہ بخش دیتی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب لکھا نماز کی لذتوں کا ذکر فرمایا، یا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات پڑھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں ایسی لذت تھی کہ دنیا جہان سے کلیتاً کھوئے جاتے تھے. تو ہمیں تو ایسا مزہ نہیں آتا، اس لیے ہمیں کیا فائدہ نماز پڑھنے کا. وہ نمازیں جو مزہ دیتی ہیں کمائی جاتی ہیں، پہلے دن نہیں بن جایا کرتی. وہ زمیندار جو کھیت میں محنت کرتا ہے اور فصل کی حفاظت کرتے ہوئے اسے پروان چڑھاتا ہے، اس میں جب پھل لگ بھی جاتا ہے تب بھی ابھی مزے کے قابل نہیں ہوا ہوتا.
تو اپنی نمازوں کو پھلدار بنانا ہی مقصود نہیں، ایسے وقت تک پھلدار بناتے جانا ہے جب پھل میں مٹھاس پیدا ہو جائے، جب اس میں لذت پیدا ہو جائے، جب اس میں رزق کی توانائی آ جائے، وہ توانائی دے سکتا ہو، ایسا رزق جو توانائی دے سکتا ہو، اسے اس مقام تک پہنچانے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور کچھ نہ کچھ بیچ میں اس کا مزہ اللہ تعالیٰ چسکے کے طور پر دلاتا بھی رہتا ہے۔ بس نماز کی حفاظت ان معنی میں کریں جن معنوں میں قرآن کریم کی آیت ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ مختلف حالات میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، صلاۃ الوسطیٰ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے دیکھا ہے کہ احمدی معاشرے میں وہ معاشرے کا حصہ جو امیر ہے، دولت مند ہے، سہولت رکھتا ہے، ان میں بہت سے مخلص بھی ہیں، نمازیں پوری پڑھتے ہیں اور چندوں میں، جماعت کی قربانیوں میں بھی آگے اطاعت کا رنگ بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کو یہ وہم ہے کہ صبح کی نماز سے وہ مستثنیٰ ہے، یعنی وقت پر نماز پڑھنے سے مستثنیٰ ہے۔ اور بعض خاندانوں میں مسلسل رواج چلے آ رہے ہیں، ساری رات بیٹھ کے گپے ماریں گے، مجلسیں لگائیں گے، شادی ہوگی تو بیاہ شادی کے گانے گائے جائیں گے، ڈھولکیاں بجیں گی، اور پھر سوچتے ہیں کہ اب تو نہیں ہمارا فرض کے مٹھے، اب تو جب آنکھ کھلے گی اسی وقت نماز پڑھیں گے۔ یہ بالکل نفس سے جھوٹا بہانہ کر کے اجازت حاصل کرنے والی بات ہے، اور نفس کو تو اختیاری کوئی نہیں کہ اجازت دے۔ اگر جاگنا ہے تو پھر اتنا جاگو کہ اسی جاگنے کی حالت میں تہجد کی بھی نماز بھی پڑھو، صبح کی نماز وقت پر ادا کرو اور پھر سو۔ اور اگر نماز پڑھنی ہے اور ساری رات جاگ نہیں سکتے تو پھر وقت پر سو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبھی عشاء کی نماز کے بعد عام طور پر مجالس لگانے کی عادت کو پسند نہیں فرماتے تھے، یہی پسند کرتے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد جب انسان نوافل وغیرہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر علیحدگی اختیار کرے اور عبادت کرے یا سو جائے، لیکن مجالس میں نہ بیٹھے۔ لیکن یہ جو مجالس کا چسکا ہے، یہ جماعت احمدیہ میں خصوصیت سے ایک خاص رنگ پکڑ چکا ہے، اور اس کے اندر صرف برائی نہیں، خوبی بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ آج کل معاشرہ اتنا گندا ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ کہ رات کے کھانے کے بعد عموماً لوگ بد ارادوں سے عیش و عشرت کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، کہیں وہ سنیما جا رہے ہیں، کہیں پب شراب خانوں میں جا رہے ہیں، کہیں اور لذت کی تلاش میں مختلف ناپسندیدہ محافل میں شریک ہو جاتے ہیں۔ احمدیوں کے لیے جو ذہنی لذت اور عیاشی کا سامان ہے وہ بس یہی ہے کہ کھانے کے بعد کسی کے گھر مجلس لگ جائے، آپس میں بیٹھے باتیں کریں۔ جو زیادہ نیک مجالس ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ذکر بھی چلتا ہے بہرحال، لیکن انہی مجالس میں پھر چغلیاں بھی ہوتی ہیں، احتیاط سے نظر ڈالی جاتی ہے کون ہے اور کون نہیں، اور جو ہے وہ کسی ایسے کا رشتہ دار تو نہیں کہ جس کے خلاف باتیں کرنی ہیں۔ پھر پوری تسلی کے بعد پھر وہ دل کھول کر چغلیوں کے مزے لوٹے جاتے ہیں۔ تو ان کا یہ سویٹ ڈش یہ بن جاتا ہے کہ رات کو بیٹھے مجلس لگائی۔ اب مجلس میں بھی فرق ہے، وہ مجلس جس میں ذکر الہی ہو یا اور ایمان افروز باتیں ہوں یا محبت بڑھانے کے تذکرے ہوں یا معاشرے کی خرابیوں کو ایسے رنگ میں دور کرنے کی باتیں ہوں جن میں تکبر، نخوت اور بیہودہ تنقید نہ ہو، بلکہ سچے دل کا جذبہ شامل ہو، تو یہ مجلس تو ناپسندیدہ مجلس نہیں ہے، یہ تو وہ نجوہ ہے جس کا استثناء قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ ہاں رات کی ایسی مجالس جن میں تم نیکی کے مشورے کرتے ہو اور ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے ہو، وہ اچھی چیزیں ہیں، وہ خدا کی ناپسندیدگی سے مستثنیٰ ہیں۔ تو ہر حالت، ہر چیز کی اپنی ایک حالت ہے، وہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ چیز بری ہے یا اچھی ہے۔ محض ایک چیز کو اچھا برا کہنا یعنی ایک قسم کی زیادتی یا جبر ہوگا۔ ٹیلی ویژن ہے، دیکھ لیں، اس سے استفادے بھی ہوتے ہیں، اس سے برائیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اب جب یہ ٹیلی ویژن کے ذریعے ساری دنیا میں خدا کے فضل سے خطبات پہنچنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے،
تو پاکستان سے بعض لوگوں نے مجھے خط لکھا کہ ہم بہت پریشان ہو گئے ہیں، جگہ جگہ اینٹینا لگ رہا ہے، اب اس اینٹینا کے ذریعے باہر کی گندی فلمیں بھی دیکھی جائیں گی اور فلاں بھی ہوگا اور فلاں بھی ہوگا۔ تو استعمال تو اپنے اختیار میں ہے، اسے تو روکا نہیں جا سکتا، مگر وہ صاحب کبھی یہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ آنکھیں نکال دیں کہ کہیں بری چیزوں پر نہ میری نظر پڑ جائے، یا کانوں پہ مہر لگوا لیں کہ بد باتیں نہ سن سکوں، یا زبان کٹوا بیٹھیں کہ میں گندی باتیں نہ کروں، کہیں کسی کو گالیاں نہ دے بیٹھوں۔ وہ جو چین کا ایک فرضی فلسفہ ہے، اس میں ایک تصویر بندر کی دکھائی جاتی ہے جس کی زبان بھی نہیں ہے، آنکھوں پہ دونوں ہاتھ پڑے ہوئے ہیں اور کانوں میں انگلیاں ہیں۔ یہ بتانے کے لیے کہ یہ 3 ذرائع ہیں، اگر ان سے تم بچ جاؤ تو بدی انہی رستوں سے داخل ہو، 3 ذریعوں سے تم تک پہنچتی ہے۔ لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان چیزوں کو بند کر کے بیٹھ جائیں، اس لیے خدا تعالیٰ نے جب شعور عطا فرمایا ہے اور حواس خمسہ بخشے ہیں، اس لیے کہ ان کا صحیح استعمال ہو، تو ان حواس خمسہ کی مدد کے لیے جو دنیا میں چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، ان سے کیسے میں روک سکتا ہوں؟ بڑی جہالت کی بات ہے کہ کہیں کوئی اینٹینا سے کوئی بری گندی باتیں نہ دیکھ لے، اس لیے ڈش اینٹینا بند کر دیا جائے تاکہ اچھی باتیں بھی نہ کوئی سن سکے، اور وہی بات آخر تان ہوگی، وہی تان ٹوٹے گی کہ پھر آنکھیں بھی بند کروا لو، کان بھی سلوا لو، زبان بھی کاٹ لو، کیونکہ ان تینوں ذرائع سے بدی تم تک پہنچ سکتی ہے۔ اپنی حفاظت کرو۔ حافظوا علی الصلوات میں جو پیغام ہے، اگر نماز کی حفاظت کرو گے تو نماز ان سب امور میں تمہاری حفاظت کرے گی۔ اب صبح کی نماز کا میں ذکر کر رہا تھا، اگر ایسا معاشرہ جہاں عادت ہے صبح کی نماز کھا جانے کی، وہ اگر حفاظت کا مضمون سمجھ کر اس کو نماز کے لیے تیاری ذہنی طور پر کریں گے اور پھر منصوبہ بنائیں گے کہ کسی طرح صبح کی نماز ضائع نہ ہو، تو ان کو مجلس میں بیٹھ کر ایک فکر لاحق رہے گی، گھبراہٹ ہوگی کہ زیادہ دیر ہو گئی ہے کہ میری آنکھ ہی نہ کھلے، پھر وہ کئی دوسرے ذرائع اختیار کریں گے کہ جس سے ان کو اٹھنے میں مدد مل جائے۔ بعض لوگ کسی دوست کو کہہ دیتے ہیں فون کر دینا، الارم مضبوط لگا دیتے ہیں، اور نماز کا اگر خیال رہے تو مجلسوں میں بھی وہ بے چینی ان کے لیے ثواب کا موجب بنے گی۔ ایک نیکی کا خیال ان کو پشیمان رکھے گا، ان کی لذت میں ایک چھوٹی سی پھانس پھنسی رہے گی کہ خدا کی خاطر مجھے کام کرنا ہے اور میری یہ مجلس اس راہ میں اب حائل ہو رہی ہے۔ تو نماز کی حفاظت سب سے بڑی اور اہم نصیحت ہے جو میں آپ کو کر سکتا ہوں۔ مجلس خدام الاحمدیہ پاکستان ہو یا تمام دنیا کی مجالس خدام الاحمدیہ ہوں، مجالس انصار اللہ ہوں، مجالس لجنہ اماء اللہ ہوں یا جماعت کا نظام، وہ سارے اس وقت میرے مخاطب ہیں، اور اس تربیتی کلاس کے کو سامنے رکھ کر اس سے استفادہ کرتے ہوئے میں سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ زور نمازوں کی حفاظت پر دیں۔ سب تنظیمیں اپنے اپنے ہاں نگران ہوں اور بیدار ہوں۔ حافظو میں ایک اور پیغام بھی ہے، یہ ایک اجتماعی حکم ہے، اور حافظو کا مطلب ہے ایک دوسرے کی بھی حفاظت کرو۔ صرف اپنی نماز کی حفاظت نہ کرو اور اپنی نماز سے حفاظت طلب نہ کرو، بلکہ بحیثیت جماعت تم ایک دوسرے کی نماز کے معاملے میں حفاظت کرو۔ یہ وہ مضمون ہے جس کا براہ راست تعلق تنظیموں کے ساتھ بھی ہے، اور انفرادی طور پر بھی ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہمسایہ کی، اپنے ارد گرد، اپنے ماحول کی حفاظت کرے۔ سب سے زیادہ اہم ذمہ داری گھر سے شروع ہوتی ہے، ماں باپ کی سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ اگر وہ بچوں کو بچپن ہی سے نمازوں کی اہمیت کا احساس نہ دلائیں، اگر بچپن ہی سے ان کو وہ پیار اور محبت اور سلیقے اور بعض موقع پر ذرا سخت نصیحت کے ذریعے نماز کی اہمیت نہ سمجھائیں اور اس کی محبت کو دل میں جاگزی نہ کریں، تو بڑے ہو کر پھر یہ نسلیں ہاتھ سے نکل جایا کرتی ہیں۔
بہت ہی اہم بات ہے کہ بچپن میں نماز کی محبت پیدا کی جائے۔ بعض بچیاں مجھے خط لکھتی ہیں اپنے خامدوں کے متعلق، کہتی ہیں کہ ہر لحاظ سے اچھا ہے لیکن نماز کی عادت نہیں۔ اگر نماز کی عادت نہیں تو وہ اچھا تو ہے لیکن اچھا لکڑی کا ڈھیر ہے، وہ زندہ درخت نہیں ہے، کیونکہ وہ وجود جو ہر لحاظ سے خوبصورت اور اچھا دکھائی دے، اگر وہ عبادت نہیں کرتا تو اس میں اس کا زندگی سے تعلق ہی قائم نہیں ہوا۔ عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق قائم ہو جاتا ہے جو خدا سے زندگی اس وجود تک پہنچانے میں مددگار ہوتا ہے۔ جس طرح بچے کا اپنی ماں سے تعلق، پیٹ کے اندر جنین کا تعلق ہوتا ہے عمل کے ذریعے، اور وہ ایک رسی سی ہوتی ہے حبل جس کے ذریعے اس کو ماں کی ہر طاقت پہنچ رہی ہوتی ہے، اس کو اگر آپ کاٹ دیں تو وہ بچہ مردہ پیدا ہوگا اور سارے وجود کو زہریلا کر دے گا۔ بس خدا تعالیٰ کے ساتھ اگر عبادت کے ذریعے زندگی حاصل کرنے کا تعلق قائم نہ ہو تو ایسے وجود رفتہ رفتہ مر جاتے ہیں، زیادہ دیر زندہ رہ نہیں سکتے۔ ان کی ظاہری زندگی کی علامتیں محض ایک مکینیکل حرکت ہے اور اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ ان کی خوبیاں، ان کے اخلاق بھی بے جان سے ہیں، اور ارد گرد اپنے معاشرے میں بھی ضرور کچھ نہ کچھ بد اثرات پیدا کرتے ہیں۔ بس نماز کی طرف توجہ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، بے انتہا اہم ہے۔ جتنی نصیحتیں میں آئندہ کرنا چاہتا ہوں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، میرے ذہن میں ایک پروگرام ہے کہ اب جب کہ ہندوستان ہی نہیں، پاکستان ہی نہیں، بنگلہ دیش، افریقہ کی مختلف جماعتیں، امریکہ اور انگلستان اور پھر آسٹریلیا، فجی وغیرہ دور دور کے ممالک سے براہ راست رابطہ قائم ہو چکا ہے، تو یہ رابطہ جب زیادہ مضبوط ہوگا، یعنی اب ہو رہا ہے، کچھ ابھی اور انتظار کرنا ہوگا، تو ایک بہت ہی وقت کی اہم ضرورت پوری کرنے کی مجھے سہولت حاصل ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ براہ راست کسی کو نصیحت کی جائے۔ خلیفہ وقت کی آواز اگر براہ راست کوئی سنتا ہے تو ضرور اس کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے۔ واسطوں اور ذریعوں سے جو آواز پہنچتی ہے اس کی طرف انسان اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، اور قرآن کریم نے ان حکمتوں کا مختلف جگہوں پہ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت میں جو غیر معمولی طاقت تھی، ان اسباب پر غور کریں جن کا قرآن کریم میں بعض دفعہ واضح طور پر، بعض دفعہ اشارتاً ذکر ملتا ہے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی چیز درجہ بدرجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرنے والے غلاموں پر بھی صادق آتی ہے۔ بس خلیفہ وقت ہو یا امیر ہو یا مرکزی عہدیدار، اس پر بھی یہی مضمون صادق آتا ہے۔ جب کوئی مرکزی عہدیدار نصیحت کرتا ہے، اگر وہ نصیحت سننے والا اس کے سامنے بیٹھا ہو، اس پر اور اثر پڑے گا۔ اگر اس نصیحت کو سن کر اس کے کارندے، اس کے نمائندے بات پہنچا رہے ہیں تو اس کا اور اثر ہوگا۔ غیر معمولی فرق ہے ان دو باتوں میں۔ اقبال نے غالباً یہی مضمون بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف محرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی، اسی کا مشتاق ہے زمانہ۔ یہاں قریب تر ہونا دور والوں کے اثر کو کم کر کے دکھاتا ہے، مگر گستاخی یا بے ادبی کے رنگ میں نہیں، بلکہ ایک نفسیاتی نکتہ ہے۔ سورج دور ہے اور ایک دیا نزدیک ہے، تو وقتی طور پر بعض دفعہ ایک بہت تیز لیمپ سورج سے بھی زیادہ شعاع پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس میں وہ سورج والی بات تو نہیں پیدا ہو سکتی کہ ساری کائنات، انسان کے ساتھ تعلق رکھنے والی ساری کائنات کو زندگی بخش رہا ہے۔ لیکن جو قریب روشنی آتی ہے اس کا ایک اپنا اثر ہے، اور جو فاصلے پر دکھائی دیتی ہے اس کا اپنا ایک اثر ہے۔ تو براہ راست نصیحت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شخص نصیحت کرتا ہے اس کا مرتبہ کوئی بہت اونچا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی نکتہ ہے
جس سے تعلق ہوگا وہ اگر خود بات کرے گا تو اس کا زیادہ اثر پڑے گا، اگر اس کا پیغام پہنچایا جائے گا تو اس کا کم اثر پڑے گا۔ بس اس پہلو سے ایک نماز کے تعلق میں ایک اور بات یہ کہنی چاہتا ہوں کہ نماز کی نصیحت بھی کریں، اور جن کو آپ نصیحت کرتے ہیں ان پر زیادہ اثر پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں کہ خلیفہ وقت کی براہ راست آواز میں یہ نصیحتیں ان کو پہنچیں۔ اس سلسلے میں جو نمازوں پر خطبات دیے گئے ہیں مختلف وقتوں میں، اگر ان کی آڈیو یا ویڈیو کیسٹس حاصل کر کے تنظیموں کے ذریعے یہ انتظام ہو کہ محض مسجد میں ہی لوگوں کو بلا کر نہ سنائی جائیں، بلکہ کوشش کی جائے کہ مختلف ایسے گھروں میں انتظام ہو اور ان کے سپرد یہ کام ہو کہ اپنے ماحول میں رہنے والے احمدیوں کو وہاں بلائیں اور ان کو وہ دکھا دیں۔ اگر سلیقے اور ترتیب کے ساتھ یہ کام ہو اور یہ تسلی ہو جائے کہ جماعت کی بھاری اکثریت ایک دفعہ خود خلیفہ وقت کی آواز میں نماز کی اہمیت کے متعلق خطبات کو سنتی ہے، ان نصیحتوں سے واقف ہوتی ہے، تو وہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اس کا ایک بہت نمایاں اثر ہوگا اور ان کے کام آسان ہو جائیں گے۔ دوسری بات اسی تعلق میں یہ ہے کہ خود اپنی ذات میں وہ باتیں پیدا کریں جن سے آپ کی نصیحت میں زیادہ طاقت پیدا ہو۔ تمام تفصیلی وہ محرکات تو میں بیان نہیں کر سکتا، وجوہات جن سے یہ طاقت پیدا ہوتی ہے، لیکن ایک چیز جو میں بارہا بیان کر چکا ہوں اور وہ مرکزی نقطہ رکھتی ہے، مرکزی نقطے کی حیثیت رکھتی ہے، وہ ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا۔ نصیحت کے لیے رحمت ضروری، کوئی نصیحت جو رحمت سے آری ہوگی وہ اثر نہیں دکھا سکتی۔ بعض دفعہ قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہوئے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہے، مان تو لیتے ہیں مگر ٹھیک دکھائی نہیں دیتی، یہ بات ٹھیک دکھائی نہیں دیتی۔ وہ بات یہ ہے فذکر ان نفعت ذکرہ، نصیحت کر، ضرور نصیحت فائدہ دے گی۔ بس بعض لوگ سوچتے بھی ہوں گے مگر مجھ سے بھی کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم میں لکھا ہے، ہمارا سر ادب سے جھکتا ہے، ضرور صحیح ہوگا مگر ہم تو نصیحتیں کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک دفعہ میں نے پہلے بھی ایسے لوگوں کو سمجھایا تھا، یعنی خطبے کے ذریعے، اب پھر میں سمجھاتا ہوں کہ یہاں فذکر ان نفعت ذکرہ میں خصوصیت سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا ہے، اور عام نصیحت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کی نصیحت اثر نہیں دکھاتی، بعض نصیحتوں سے لوگ بدکتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور الٹی منافرت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے محمد، اے میرے بندے جس نے مجھ سے تربیت کے انداز سیکھے ہیں، تو نصیحت کر اور میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ تیری نصیحت کبھی بیکار نہیں جائے گی۔ اس لیے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کا منبع رحمت تھی۔ وہ نصیحت جو رحمت کے منبع سے پھوٹتی ہو وہ کبھی بیکار نہیں جا سکتی۔ وقتی طور پر اگر بے اثر دکھائی بھی دے تو کچھ عرصے کے بعد اس کا اثر ضرور ظاہر ہوگا۔ مائیں جب بچوں کو نصیحت کرتی ہیں اس کا اور اثر ہوا کرتا ہے، اور مقابلتاً ایسے باپ جو اکثر باہر رہتے ہیں اور بچوں سے براہ راست تعلق نہیں، ان کی نصیحت کا اور اثر ہوتا ہے۔ دوسرے رشتہ داروں کی نصیحت کا اور ہے، گلی میں چلتے پھرتے کسی شخص کی نصیحت کا اور اثر ہے۔ اور اثر میں کمی یا زیادتی کا مرکزی نقطہ رحمت میں کمی یا زیادتی ہے۔ اگر ایک شخص میں محبت پائی جاتی ہو، پیار پایا جاتا ہو، وہ کسی شخص کو نصیحت کرے درد دل کے ساتھ، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اس شخص کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کو، اور اس کی تکلیف میں شامل ہو، ایسا شخص اگر برائی میں اس طرح گھیرا گیا ہے کہ اس کی نصیحت کو نہیں مان سکتا، تب بھی اس کے دل میں ایک زخم سا لگ جائے گا، اس کو ایک پریشانی سے لاحق ہو جائے گی کہ اس نے مجھے نیک بات کہی تھی اور میں عمل نہیں کر سکتا۔ یہ دکھ خود اس کے لیے نصیحت بن جایا کرتا ہے۔
آج نہیں تو کل اس کے دل میں ضمیر کے ایک چوکھے اتنا زخم پہنچا دیتے ہیں کہ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کو لازماً ان سے بچنے کے لیے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی پڑتی ہے۔ بس خدام الحمدیہ کے عہدیدار ہوں یا دوسرے جماعتی عہدیدار یا دوسری ذیلی تنظیموں کے نمائندے، یاد رکھیں کہ خشک نصیحت بیکار چیز ہے، اور خشک نصیحت بعض دفعہ فائدے کی بجائے نقصان پہنچا دیتی ہے، نفرتیں پیدا کر دیتی ہے۔ اپنی نصیحت کو پہلے پہچانیں، اس کا تجزیہ کریں اور غور کریں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں۔ مجھے بھی خدام الحمدیہ کے مختلف عہدوں پر خدمت کرنے کا موقع ملا ہے۔ مجھے یاد ہے کئی دفعہ مجھ سے بھی یہ غلطی ہوا کرتی تھی کہ کسی ایسے کو نصیحت کی خدام الحمدیہ کی نمائندگی میں جو مرتبے اور مقام میں، عمر میں، میرے رشتہ داروں میں یا دوسروں میں مجھ سے بڑا ہوتا تھا، اور وہ اگر تحقیر سے دیکھ کر اس کو رد کر دیتا تھا تو یہ احساس ہوتا تھا کہ اس کا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور بعض دفعہ خیال آتا تھا کہ اس کو نیچا دکھایا جائے، پکڑ کے کسی بڑے سے شکایت کر کے مجبور کیا جائے۔ یہ خیال ایک باطل خیال ہوا کرتا تھا۔ جوں تجربہ بڑھا اور عمر بڑھی تو یہ احساس نمایاں طور پر پیدا ہونے لگا کہ وہ حالت ایک غفلت اور گناہ کی حالت تھی جس میں انسان نے اپنی نصیحت نہ سننے والے کے خلاف ایک قسم کی رعونت اختیار کی۔ بظاہر اس کو رعونت کا طعنہ دیا، مگر جب دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں اس کا سر نیچا کر کے دکھاؤں، یہ کون ہوتا ہے نظام جماعت کی بات نہ ماننے والا، میں نمائندہ ہوں نظام کا، میری عزت کرنی چاہیے تھی، تو وہیں نصیحت اثر سے بیکار ہو جائے گی اور آئندہ بھی اس میں کوئی پھل نہیں لگے گا، کیونکہ وہاں اپنے نفس کی رعونت نے سر اٹھا لیا اور اس نصیحت پہ قبضہ کر لیا ہے۔ بس نصیحت رحمت سے باندھی جانی چاہیے، اس کی جڑیں رحمت میں پابستہ ہونی چاہیے، اور رحمت کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت اگر کوئی نہیں سنتا تو غم پیدا ہو، غصہ پیدا نہ ہو۔ اور قرآن کریم کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، سیرت نبوی کا مطالعہ ہر پہلو سے کر کے دیکھیں، اشارتاً بھی کہیں آپ کو ایک جگہ بھی حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رد عمل نہیں نظر آئے گا کہ آپ نے غصے اور تحقیر کے ساتھ نصیحت نہ سننے والوں سے بدلہ اتارنے کی تمنا کی ہو، ان کو نیچا دکھانے کی تمنا کی ہو۔ گہرے غم کا ذکر ملتا ہے، اور اتنے گہرے غم کا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے محمد تو اپنے وجود کو ہلاک کر لے گا اس غم میں کہ وہ ایمان نہیں لا رہے یہ ظالم۔ بس نصیحت غیروں پر جن کی آنکھیں بند ہوں، جن کے دلوں پر اور کانوں وغیرہ پر موریں لگ چکی ہوں، وہ بعض دفعہ نصیحت نہیں سنتے، مگر اس لیے کہ نصیحت کے دروازے بند ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کی کمزوری کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ ختم اللہ علی قلوبہم کے مضمون نے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ بعض کان نصیحت سننے کے لیے بند ہیں، بعض دل انہیں قبول کرنے کے لیے اندر سے اس طرح بند ہو گئے ہیں ام علی قلوب اقفالها، کہ گویا ان کے دلوں کے اندر کچھ تالے تھے جو انہوں نے اپنے اوپر ڈال رکھے۔ تو ایسی کیفیت والے لوگ مستثنا ہوں گے، لیکن مراد یہ نہیں ہے کہ نصیحت کا اثر نہیں، نصیحت ان رستوں سے داخل نہیں ہونے دی جاتی جو رستے نصیحت کے لیے مقرر فرمائے گئے ہیں، بس نصیحت کا کوئی قصور نہیں۔ مگر بنیادی بات جو میں سمجھانی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر بھی نظر ڈالتے ہوئے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طیش میں نہیں آتے تھے۔ نصیحت کی ہے، مقابل پر صرف یہ نہیں کہ نصیحت کو رد کیا گیا ہے، بلکہ سخت سزا دی گئی ہے، سخت اذیتیں پہنچائی گئی ہیں، زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی اور دیگر ذرائع سے بھی شدید اذیت میں مبتلا کیا گیا ہے اس جرم میں کہ ہمیں کیوں نصیحت کی۔ اور ہر ایسے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل رحمت کا رد عمل تھا۔ اب طائف کا واقعہ دیکھ لیجئے کہ طائف کے ایک سنگلاخ پہاڑی علاقے میں جو چٹانوں کا علاقہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں چٹانوں جیسا پہاڑی علاقہ تھا،
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت کے لیے گئے، جواب میں اس علاقے کے سردار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گلیوں کے چھوکرے لوٹے لگا دیے، ان کی جھولیوں میں پتھر تھے، زبانوں پر گندی گالیاں تھیں۔ حضرت محمد رسول اللہ کو اس حالت میں اپنے شہر سے نکالا ہے کہ سر سے پاؤں تک لہو لہان ہو چکے تھے اور دل زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ چلنا اس لیے مشکل تھا کہ جوتی میں اپنے ہی خون کا کیچڑ بسا بن گیا تھا، پاؤں پھسلتا تھا چلتے ہوئے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس فرشتے بھیجے اور فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے تو خدا غضبناک ہے ان کی حالت پر، اور اگر تو چاہے تو وہ فرشتے جو اس پہاڑ کے فرشتے ہیں وہ ان دو پہاڑوں کے درمیان وہ ایک وادی سی جگہ میں واقع تھا شہر، ان پہاڑوں کو اکٹھا کر دیں گے اور ہمیشہ کے لیے بستی نابود ہو جائے گی۔ یعنی مراد ہے کہ ایسا خوفناک زلزلہ آ سکتا ہے، خدا کے ایسے فرشتے جو زلزلے کی طاقتوں پر مامور ہیں، ان کو اللہ اجازت دے تو ہمیشہ کے لیے بستی نابود ہو جائے۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ذرا بھی غصے کا رد عمل ہوتا، اس موقع پر آپ فرماتے کہ ہاں اے اللہ ان کو ہلاک کر دے، زندہ رہنے کے لائق نہیں۔ بعض روایات میں ایک لمبی دعا ملتی ہے اور ایک یہ دعا بھی ملتی ہے کہ اے خدا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ بعض روایات میں اس دعا کا تعلق بدر یا احد کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، مجھے اس وقت صحیح یاد نہیں، لیکن ایک اور جنگ کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت مسلم موعود نے اس تعلق میں بھی اسی دعا کا ذکر کیا تھا۔ چنانچہ میں نے تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ یہی دعا اس کے طائف کے موقع پر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، یعنی کہ اے خدا یہ جانتے نہیں ہیں اس لیے ان کو معاف فرما، ان سے درگزر فرما، لیکن میری التجا یہ ہے کہ عہد قومی، میری قوم کو ہدایت دے دے، ہلاک نہ کر۔ پس ایسے غم کی حالت میں جب کہ انسان کے دل کی کیفیت پر نظر ڈال کر اس کی خاطر خدا غضبناک ہو رہا ہو، اس وقت بندے کا رحم اور بندے کی عفو کا سلوک اللہ تعالیٰ کے غضب کو رحمت میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور اس وقت جو دعا اٹھتی ہے وہ اس قوم کے لیے ایک رحمت بن جایا کرتی ہے۔ بس نصیحت اس جذبے سے کریں کہ جس کے لیے آپ نصیحت کرتے ہیں اگر وہ نہیں سنتا تو آپ کو دکھ محسوس ہو، آپ کا دل غم سے بھر جائے۔ بس اس موقع کے لیے قرآن کریم کی وہ آیت کا پیغام سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد مانگو صبر کے ساتھ اور صلات کے ساتھ۔ بس آپ نے اگر نصیحتیں کرنی ہیں اور نصیحتوں کے ذریعے دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا کرنا ہے، تو پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رحمت کے ساتھ نصیحت کریں۔ جب بھی نصیحت میں غصہ شامل ہو جایا کرے، اپنی نصیحت تھوک دیا کریں، کیونکہ وہ نصیحت زہریلی نصیحت ہے، کوئی اثر نہیں دکھائے گی، اس سے سوسائٹی اور بھی گندی ہو جائے گی۔ یہ ایسی نصیحت ہوگی جیسے کسی کو کہا جائے چل چھوکری اب حیا کر، بے حیاؤں کی طرح پھر رہی ہے، دوپٹہ تو سر پہ رکھ، ایک یہ کہنے کا انداز ہے، اور ایک کہنے کا یہ انداز ہے کہ کسی ایسی بچی کی حالت پر انسان کا دل کڑے، اس میں رحم کا جذبہ پیدا ہو، اسے سلیقی اور پیار کے ساتھ سمجھایا جائے کہ بی بی یہ اچھی چیز ہے کہ انسان اپنے پردے کو ڈھانپے، اپنے سر کو ڈھانپ کر رہے، یہ ہمارے معاشرے کی اچھی خوبیاں ہیں، ان کی حفاظت کرو۔ اب ان دو کہنوں کے انداز میں بڑا فرق ہے۔ پہلی بات نفرت کے منبع سے پھوٹتی ہے، یعنی کسی کو غلط کمزور حالت میں دیکھ کر غصے کا اظہار، تحقیر کے کلمات کہنا، اس کے دل کو دکھانے کی کوشش کرنا، اپنے بدلے اتارنا، نہ کہ اس کی اصلاح کے خیال رکھنا۔ اپنے بدلے سے مراد یہ ہے کہ بعض لوگ کسی نہ کسی معاملے میں احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں،
اور معاشرے میں جو لوگ اچھے رہتے ہیں ان کے خلاف ان کو غصہ رہتا ہے اور وہ دیکھ نہیں سکتے. بعض دفعہ شریکے کی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں. بس وہی برائی میں نے دیکھا ہے اگر اپنے گھر میں اپنی بچیوں میں دکھائی دے تو وہ رد عمل نہیں ہوتا جو میں نے جس کی مثال دی ہے. اگر دوسرے کی بچی میں دکھائی دے یا اس معاشرے کے طبقے میں دکھائی دے جو ان سے بہتر حال میں ہے تو بڑا زہریلا تبصرہ ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم نے نصیحت کر دی. یہ نصیحت کا طریق نہیں ہے. رحمت کے ساتھ نصیحت کریں گے تو اس میں غصے کا کوئی عمل دخل نہیں ہو. رحمت کے ساتھ نصیحت کریں گے اور وہ اگلا نہیں مانے گا تو کیا پیدا ہوگا؟ وہ غم جس کا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اس کے غم میں تو ہلاک ہو رہا ہے. اور یہ غم جو ہے یہ صبر ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا گیا ہے. اس غم کے نتیجے میں انسان کچھ کر نہیں سکتا، کچھ پیش نہیں جاتی، زبردستی کر نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ. نصیحت تیرا کام ہے اور تجھے ہم نے داروغہ مقرر نہیں فرمایا. جب انسان بے بس ہو وہ صبر کا مقام ہے. بے اختیاری سے ایک صبر پیدا ہوتا ہے. اس وقت جو صبر ہے وہ دعاؤں میں ڈھلتا ہے. ایسا صبر جس میں انسان خدا کی خاطر ایک تبدیلی چاہتا ہے لیکن نہیں کر سکتا اور مجبور ہو کر نہتا ہو کر بیٹھ رہتا ہے. ایسا صبر دل میں ایک قسم کی غم کی جھیل سی پیدا کر دیتا ہے. اس جھیل سے جو بخارات اٹھتے ہیں وہ دعائیں ہیں جن کی طرف اس آیت میں ذکر فرمایا گیا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ سے مدد مانگتے ہو، کس چیز سے مدد مانگو گے؟ کچھ تمہارے پلے ہونا چاہیے. فرمایا صبر تمہارے دامن میں ہونا چاہیے. صبر سے جو دل خون ہوتا ہے اور ایک غموں کی جھیل سی بن جاتی ہے، اس سے جو دعائیں اٹھیں گی وہ تمہارے لیے مقبول رحمت خدا تعالیٰ کے ہاں مقبولیت کی ضمانت بن جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور فضلوں کی بارشیں نازل ہوں گی. ساتھ فرمایا والصلاۃ، اور صلاۃ کے ساتھ. بس اس مضمون کو صلاۃ کے ساتھ دوبارہ باندھتے ہوئے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ صبر یا وہ نیکی کا خیال یا وہ نیک نصیحتیں جن کے ساتھ ایک مستقل عبادت کا پاک تعلق نہ ہو وہ بیکار جایا کرتے ہیں. ان کے اندر وہ مقبولیت کی طاقت پیدا نہیں ہوتی. وہ خدا کے عبادت گزار بندے ہیں جن کا صبر مقبول دعاؤں میں ڈھلا کرتا ہے. ایک انسان جو عبادتوں پر قائم نہیں ہے، نہ اپنی عبادت کی حفاظت کرتا ہے نہ غیروں کی عبادت کی حفاظت کرتا ہے، ان کے گھر تو ایسے گھونسلے بن جاتے ہیں جہاں سے پرندے اڑ چکے ہیں. بے نور سے گھر ہوتے ہیں، ان میں ذکر الہی ان سے رخصت ہو جاتا ہے. اور گھر کا ماحول یہ عجیب سا دنیا داری کا ایک مادہ پرستی کا سا ماحول ہے جس میں وہ حقیقی سکون اور تسکین قلب باقی نہیں رہتی جو ذکر اللہ سے انسان کو عطا ہوتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں اگر دل کی طمانینت چاہتے ہو، ایک دائمی سکینت چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر سے تمہیں ملے گی. پس جن کے گھر پھر عبادت سے خالی ہو جائیں وہ بھی بعض دفعہ نیک نصیحتیں کیا کرتے ہیں. بعض باتوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان میں بعض خوبیاں پائی جاتی ہیں. یہ تو نہیں کہ ہر خوبی سے وہ عاری ہو جائیں، اور جو خوبیاں اپنے اندر ہیں ان کے متعلق وہ دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں. جن خوبیوں سے وہ خود عاری ہیں ان کی طرف ان کی نگاہ نہیں جاتی. یہ جو لوگ ہیں ان کی نصیحت بھی بیکار ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کریم فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر کے ساتھ خدا تعالیٰ سے مدد مانگو اور صلاۃ کے ساتھ مدد مانگو. اس مضمون نے ایک اور بات ہمیں یہ سمجھا دی کہ عام لوگ جو اپنے حسن خلق کے نتیجے میں یا دوسرے دنیاوی محرکات کے نتیجے میں نصیحت کیا کرتے ہیں، ان کی نصیحت اگر اثر نہ دکھائے تو وہ اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں یا غصہ دکھا دیں گے. اگر دل میں نرمی ہوگی تو تھوڑا سا محسوس کر کے پھر کہتے ہیں اچھا پھر اس کی مرضی جو چاہے کرے.
جس نصیحت کی میں جماعت احمدیہ سے توقع رکھتا ہوں وہ نصیحت ہے جو قرآن نے ہمیں سکھائی ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ اس میں ہتھیار ڈالنے کا کہیں کوئی مضمون دکھائی نہیں دیتا۔ یہ تو فرمایا ہے کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو تیرا قصور نہیں ہے، تو داروغہ نہیں بنایا گیا، لیکن یہ نہیں فرمایا گیا کہ نصیحت بند کر دے۔ فذکر میں جو تشدید ہے یہ اس مضمون میں ایک قسم کا دوام بھی پیدا کر دیتی ہے، شدت بھی پیدا کر دیتی ہے اور دوام بھی، کہ تو نصیحت کر اور کرتا چلا جا، اور یہ یقین رکھ کہ بالآخر یہ نصیحت فائدہ دے دے گی۔ ایسی صورت میں کیا مزید کارروائی کرنی چاہیے، یہ دوسری آیت جس کا میں اس وقت ذکر کر رہا ہوں اس کا اس مضمون سے تعلق ہے۔ وہ مزید کارروائی یہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نصیحت کر کے یہ نہ سمجھا کرو کہ فرض ادا ہو گیا تم فارغ ہو بیٹھے ہو، اس کے بعد صبر کے ساتھ اس بات پر قائم رہو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور ساتھ عبادت کرتے رہو، تب تمہاری نصیحتوں کا ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ آج کل کے حالات میں سمجھانا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ خدا کے فضل کے ساتھ تبلیغ میں بہت ہی غیر معمولی تیزی پیدا ہو رہی ہے، اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہلے سینکڑوں ہوتے تھے تو اب ہزارہا ہونے لگے ہیں، جہاں صرف ایک دو ممالک کی اب بات نہیں رہی، کئی ممالک ہیں جو اب خدا کے فضل سے ان ملکوں کی فہرست میں داخل ہو گئے ہیں جہاں وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ افواجا کے مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ وہ لوگ جو فوج در فوج احمدیت میں داخل ہو رہے ہیں ان کی بھاری ذمہ داری ہم پر ہے، ہمیں ایک مضبوط نصیحت کرنے والا نظام قائم کرنا پڑے گا۔ اگر ہم ایسا نظام قائم نہیں کریں گے تو ان لوگوں سے ہماری غفلت کے نتیجے میں یہ لوگ خود اپنے حال سے غافل ہو جائیں گے۔ ایسی جماعتیں بنتی ہیں اور بے فائدہ اور فائدہ اٹھائے بغیر پھر خود بخود بگڑ بھی جاتی ہیں۔ صرف تعداد کی ضرورت نہیں ہے، تعداد کو لینا، اس کو سمیٹنا، اس کو ایک نظام انہضام میں سے اس طرح گزارنا کہ اس میں مری ہوئی چیز میں زندگی پیدا ہو جائے۔ جس طرح کھانا کھایا جاتا ہے، اگر زندہ چیز بھی کھائیں گے تو معدے میں جا کے مری جائے گی بہرحال۔ موت کے بعد ایک نئی زندگی پیدا ہوتی ہے نظام انہضام سے، یعنی ہضم کرنے کا جو نظام ہے وہ ایک مردہ حالت کو ایک زندہ حالت میں تبدیل کرتا ہے، اور جب وہ زندگی کا جز بننے کے لائق ہو جاتی ہے تب آپ کے وجود کا حصہ بنتی ہے۔ بس بہت سے کام ہیں جو تبلیغ کی کامیابی کے بعد باقی رہتے ہیں۔ تبلیغ نے تو زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ آپ کے لیے ہزارہا افراد مہیا کر دیے جو اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، ان کو کہ اب ہمارے اوپر جو کارروائی کرنی ہے کر لو، ہم حاضر ہیں، سمعنا و اطعنا کی روح دکھا رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کو اس حالت میں چھوڑ دینا نہایت ہی بڑی جہالت، بہت ہی بڑی جہالت ہوگی۔ وہاں سے ان کو اٹھانا ہے، ان کے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنی ہیں، نظام جماعت کے اندر ان کو سمو دینا ہے، اس کا حصہ بنا دینا ہے، رفتہ رفتہ ایک مردہ وجود کو زندگی عطا کرنی ہے۔ بے شمار کام وہاں سے شروع ہوتے ہیں، وہاں کام ختم تو نہیں ہو جایا کرتے۔ بس خصوصیت سے افریقہ کے وہ ممالک میرے پیش نظر ہیں جہاں کثرت کے ساتھ بیعتیں ہو رہی ہیں اور آئندہ بڑھنے کے آثار دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ اسی طرح کی تربیتی کلاس جس طرح خدمت احمدیہ پاکستان میں لگائی گئی ہے، ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد لگانی شروع کریں، مختلف تنظیموں کے ذریعے لگوائیں، جہاں بیعتیں ہوتی ہیں وہاں بار بار کیمپ کھولے جائیں اور مختلف تربیتی مضامین لے کر ان پر کام کریں، ان کی تربیت پر محنت کریں۔ آغاز میں جب ایک انسان نیا کسی دین کو یا کسی مسلک کو قبول کرتا ہے تو وہ زیادہ اس بات کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اس کے اندر تبدیلیاں پیدا ہوں۔ اگر اسی حالت پر ٹھنڈا ہو گیا تو پھر بعض دفعہ سینکڑوں گنا محنت بھی بیکار جاتی ہے۔ بس نئے آنے والوں کے لیے ساری دنیا میں اس قسم کی تربیتی کلاسیں لگائیں، اور مرکزی نقطہ ان تربیتی کلاسوں کا یہی ہو جو میں نے بیان کیا ہے کہ نماز پر قائم کریں، نماز کی حفاظت کا مضمون سکھائیں، اور رحمت اور محبت اور صبر کے ساتھ
دوسروں کو نصیحت کرنے کا سلیقہ عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر ان دو بنیادی کاموں کا ہم حق ادا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جماعت کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بلکہ دن بدن جماعت کا مستقبل اور زیادہ سنورتا اور نکھرتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ میں نے کہا ایک منٹ ذرا بیٹھو۔ میں نے چونکہ جمعے کے مان بعد سفر پہ روانہ ہونا ہے، اس لیے مجھے ظہر کے جمعہ کے ساتھ عصر کی نماز بھی جمع کرنی ہوگی، اور یہ وہ موقع ہے جہاں یہ جائز اور مناسب ہے۔ چونکہ امام کے تابع باقی لوگوں کا بھی حکم آتا ہے، اس لیے میں باجماعت نماز پڑھاؤں گا، ظہر کی بھی، جمعہ کی بھی اور عصر کی بھی، اور آپ سب بھی میرے ساتھ نمازیں جمع کریں گے۔ ما كان